عالم برزخ کا بیان۔ عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ سب نے تو یہی سنا ہوگا، ہم تمام ایمان والے جتنے بھی ہیں تمام شخص نے تو یہ سنا ہوگا کہ برزخ کیا ہوتا ہے، عالم برزخ۔ تو آئیے یہ بیان میں جانیے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ عالم برزخ کا بیان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے برزخ میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا برزخ کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ برزخ میں کوئی آرام سے ہے اور کوئی تکلیف سے بھی۔ عقیدہ یہ ہے ہر ایک کے لیے موت کا دن اور وقت مقرر ہے۔ جس کی جتنی زندگی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اس آدمی کو اس کے دائیں بائیں ہر طرف اور جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر ایک اسلام کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی کافر ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر ایمان لانا چاہتا ہے، اور حکم ایمان بالغیب کا ہے، یعنی بے دیکھے ایمان لانے کا، اور غیب یعنی بنا دیکھے نہ رہا، لہذا ایمان قبول نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد بھی روح کا رشتہ انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ روح اگرچہ بدن سے الگ ہو گئی مگر بدن پر جو بیتے گی روح کو پتہ چلے گا، اور روح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ جیسے کہ دنیا میں جب بدن کا اثر روح پر ہوتا ہے اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد میں ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی دنیا کی زندگی میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوا، نرم بستر یا آرام دینے والی سواریاں اپنے استعمال میں لاتا ہے تو ان چیزوں کا اثر جسم پر پڑتا ہے، مگر آرام اور راحت روح کو ملتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان گرم پانی، گرم ہوا، سخت بستر اور تکلیف دینے والی سواریوں کو استعمال میں لاتا ہے تو ان کی گرمی اور سختی کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے، لیکن تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز انسان کے جسم پر اثر کر کے روح کی آرام اور تکلیف کا سبب بنتی ہے، روح کی تکلیف اور آرام انہی اسباب پر موقوف ہے۔ بلکہ کچھ ایسے سبب بھی ہیں جن کا انسان کے جسم سے کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ کبھی انسانی روح کو خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو تعلق انسانی جسم سے کچھ بھی نہیں بلکہ روح کے لیے آرام اور تکلیف کے یہ اسباب الگ سے ہے۔ عقیدہ یہ بھی ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح اپنے اپنے درجوں کے مطابق الگ الگ جگہوں میں رہتی ہے، کچھ کی قبر پر، کچھ کی چاہے زمزم شریف میں، کچھ کی آسمان، اور کچھ روحیں زمین کے بیچ، کچھ کی پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، اور کچھ کی آسمانوں سے بھی اونچی جگہ میں، کچھ کی عرش کے نیچے کندیلوں میں، اور کچھ روحیں اعلیٰ علین میں رہتی ہے۔ مگر یہ روحیں جہاں کہیں بھی رہے ان کا اپنے جسم سے رشتہ اسی طرح برابر قائم رہتا ہے۔ جو لوگ ان کی قبروں پر جاتے ہیں ان کو وہ پہچان لیتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے بھی ہیں۔ اور روح کو دیکھنے کے لیے یہی ضروری نہیں کہ روحیں اپنی قبروں سے ہی دیکھ، بلکہ حدیث شریف میں روح کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چڑیا پہلے پنجرے میں بند تھی اور اب اسے چھوڑ دیا گیا، اور اماموں نے یہ لکھا ہے کہ بے شک پاک جانے جب بدن کی گرفت سے الگ ہوتی ہے تو عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہے جیسے یہی موجود ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے کہ جہاں چاہے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روح کا قرب و بود مکانی یکساں است۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ روح کے لیے جگہ کا قریب اور دور ہونا برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح بالکل آزاد ہے کہ جبکہ جہاں چاہے اور جہاں اسے پہنچنا ہے وہ پہنچ سکتی ہے، انہیں قید میں نہیں رکھا گیا ہے۔ کافروں کی خبیث روحیں کا یہ حال ہے کہ کچھ کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، کچھ کی چاہے برہوت میں، یعنی کہ یمن میں ایک نالہ ہے جس کا نام چاہے برہوت ہے، کچھ کی روحیں پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، اور کچھ کی روحیں ان کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہے، اور وہ بھی جہاں کہیں ہو جو ان کی قبر کا مرگھٹ پر جائے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں اور بات سنتے ہیں۔ انہیں کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کیونکہ وہ قید میں ہوتے ہیں۔ تو یہ
इंसान के ज़िंदगी जीने से और मरने तक और मरने के बाद में जन्नत में जाना है और मरने के बाद में जो हिसाब किताब है, तो उस दरमियान एक हमें अल्लाह ताला ने आलम बरज़ख भी दायम किया है। तो ये आलम बरज़ख का बयान है, तो इस पे आप तवज्जो दें कि ये आलम बरज़ख है क्या, आलम बरज़ख कैसे है, रूहें कहाँ जाती हैं, रूहें क्या करती है। तो इस बयान को गौर से सुने, अमल करें और आगे शेयर भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।